آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایک نیشنل کلین ایئر پالیسی بھی ہے اور اس کا نفاذ آج تک نہیں ہو سکا. ایٹ لیسٹ مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی جب تک کہ میں نے اخبار میں خبر نہیں پڑھی کہ اس بات کو کسی نے چیلنج کیا ہے. ماحولیاتی حقوق کی کارکن ہے ردا رشید اور ان کے ساتھ ہانیہ عمران ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2023 کی نیشنل کلین ایئر پالیسی کے نفاذ کے لیے درخواست دائر کی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 9 اور 9A کے تحت صاف ستھرا ماحول ہر شہری کا بنیادی حق ہے. درخواست گزاروں کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس پچھلے 5 سال سے مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے. درخواست گزار کے مطابق فضائی آلودگی اور صفائی کی کمی کے صحت معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جس سے درخواست گزار اور عوام کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. دائر درخواست کے مطابق نیشنل کلین ایئر پالیسی 2023 میں 5 بنیادی اہداف رکھے گئے تھے جن پر ایک بھی ان میں سے عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. پالیسی میں کہا گیا تھا کہ 2025 اور 2030 کے بالترتیب یورو 5 اور یورو 6 ایندھن کو نافذ کریں گے اور صنعتوں کے لیے اخراج کے معیار کو بہتر کریں گے. زرعی باقیات اور فضلے کو کھلے عام جلانے سے روکیں گے اور گھریلو کھانا پکانے والے کم اخراج ٹیکنالوجیز کے استعمال کو فروغ دیں گے. کیس کی پہلی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر کے 1 ماہ کے اندر رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں ردا رشید موجود ہیں، کلائمیٹ جسٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اس پٹیشن کی درخواست گزار میں سے ایک ہیں. بہت شکریہ ردا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ نیشنل کلین ایئر پالیسی جو ہے یہ ہے کیا، اور یہ اسلام آباد تک اس کا اطلاق ہے اور صوبوں میں بھی اس کے اپنی کوئی قانون سازی ہوئی اس حوالے سے؟ تو یہ فیڈرل پالیسی ہے. تو فیڈرل پالیسی بیکاز آف 18th امینڈمنٹ سارے پروونسز نے اپنا خود مینج کرنا ہے سب کچھ، لیکن یہ فیڈرل پالیسی ہے جو 2023 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی تھی. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سارے پروونسز تو اپنی پالیسیز خود بنا لیں گے، لیکن اسلام آباد جو ہے فیڈرل کے انڈر آتا ہے. تو اسلام آباد میں کوئی لوکل گورنمنٹ ہے نہیں، تو دس از ریسپانسبلٹی آف دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو میک شیور کہ یہ پالیسی اسلام آباد میں امپلیمنٹ ہو، جو کہ ابھی تک نہیں ہے. جب یہ پالیسی بن رہی تھی تو کیا اس حوالے سے کچھ ایشورنس دی تھی کہ ستنے سر میں اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے، اور اس کو وہ کیوں نہیں پورا کر سکی حکومت؟ ہاں ایگزیکٹلی. سو پالیسی میں پہلے بھی جتنی پالیسیز آئی ہیں پاکستان میں اس میں ٹارگیٹ سیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح اس پالیسی میں جو ہم نے پوائنٹ ریز کیا پٹیشن میں وہ یہی ہے کہ حکومت نے بولا کہ 2025 تک ہم یورو 5 جو ہے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کرا دیں گے. لیکن اس کے پیچھے مجھے نہیں لگتا کچھ سوچا گیا تھا کس طرح امپلیمنٹ کرائیں گے، آپ کی اکانومی کے کیا حالات ہیں، ایوری تھنگ. تو پاکستان کے پاس پاکستان یورو 5 جو فیول ہے وہ امپورٹ کرتا ہے اور وہ کراچی تک آتا ہے. تو باقی اسلام آباد باقی سٹیز تک وہ نہیں پہنچ پاتا، اور ہم لوگ اگر امپورٹ کرتے ہیں ہم میک شیور نہیں کر سکتے پورے ملک میں ہم یورو 5 کرا دیں. ہمارے پاس ریفائننگ کیپیسٹی نہیں ہے. 4 یا 5 ہمارے پاس آئل ریفائنریز ہیں جس میں جو یورو 4 تک صرف ریفائن کر سکتی ہیں. تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرانا ہے یہ سوچا ہے نہیں، لیکن آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کر دیا کہ 2025 تک ہم نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگر یہ پالیسی آج ہم کریں اس پہ امپلیمنٹیشن تو کتنا وقت لگے گا ہمیں، جو اس وقت ہمارے ارد گرد اسموگ ہے کتنی اسلام آباد میں، ماحولیاتی آلودگی کے اثرات ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اگر آج ہنگامی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کریں پھر بھی اس کو اثر ہوتے کتنا ٹائم لگے گا، جسٹ فار دا سیک آف ریفرنس تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا یہ سنگین معاملہ ہے؟ ہاں تو اگر یورو 6 جو ہے یورو 5 اچانک سے آپ کریں گے اس طرح آپ کو نہیں افیکٹس نظر آئیں گے. یورو 6 تک جو یورو 6 کیونکہ یورپ جو ہے وہ یورو 7 تک جا چکے ہیں. آئی تھنک 2009 میں یورپ نے یورو 5 امپلیمنٹ کر لیا تھا، تو ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں نا ان سے. تو اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ہے تو اس کے جو افیکٹس ہیں، کیونکہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر آپ پالیسی آج بھی پوری امپلیمنٹ کر لیں، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل کہ اچانک سے چیز ہو جائے گیون ہماری اکانومی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جتنے حالات خراب ہو گئے ہیں اتنا جلدی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا کہ اچانک سے چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی. اس کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جو نہیں ہے اس وقت. تو اثرات کیا ہو رہے ہیں اگر یہ پالیسی اگر امپلیمنٹ نہیں کی جا رہی؟ تو سب سے بڑا جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ کیا ہے؟ میرے خیال سے سب سے بڑی قیمت تو جو ہماری صحت پر جو اثر انداز ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے آپ کی صحت پہ؟ آپ نے اس میں صحت کی بات کی ہے تو آپ نے کہا پرسنلی افیکٹ ہو رہی ہیں، کیا افیکٹ آ رہا ہے آپ؟ تو آئی تھنک اسلام آباد میں رہتے ہوئے آئی پرسنلی ہیو ایستھما ایز ویل. تو ایستھما آئی ہیو سین کہ اسموک کی وجہ سے اٹ ہیز ورسنڈ. لاہور میں دیکھا جائے تو پنجاب میں اسپیشلی 1 لاکھ سے اوپر آپ کی ڈیتھس ہوئی ہیں ایوری ایئر دے آر ایٹریبیوٹیڈ ٹو ایئر پولوشن ان پاکستان. اسی طرح جو آپ کے ہارٹ ڈیزیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، آپ کے جتنے بھی سانس ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. پڑھی تھی کہ 4 سال تک لائف ایکسپیکٹنسی کو افیکٹ کرتا ہے. 2.7 ایئرز نیشنلی
ہر سٹیزن کی لائف ایکسپیکٹینسی کم ہو رہی ہے. لاہور کے ریزیڈنٹ کی 7 years لائف ایکسپیکٹینسی کم. 7 سال آپ کی زندگی سے اس کی وجہ سے. اینڈ آئی تھنک اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو لاہور میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا تو قصور نہیں ہے, وہ لاہور میں پیدا ہو رہا ہے, لیکن اس کی زندگی سے ہم 7 سال صرف اپنی, کیونکہ ہمارا دل نہیں کر رہا یا ہم وی آر ناٹ اٹینٹیو انف, ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ہمارے, ہم فیوچرسٹک نہیں سوچتے. اگر ہم صوبوں کے حوالے سے بات کریں تو کس کی اس حوالے سے پروگرس بہتر ہے؟ اگر ہم دیکھیں جو 4 صوبے ہیں ان کی, اگر میرا تو خیال سے کسی کی بھی بہتر نہیں ہے اس وقت, کوئی سلائٹلی بیٹر کون ہے؟ تو آئی تھنک پنجاب کا یہ کہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ رولز اینڈ ریگولیشنز بنی ہوئی ہیں. جو ہم نے اس پٹیشن میں بھی پوائنٹ ریز کیا وہ یہی ہے کہ پنجاب میں موٹر وہیکولر رولز جو ہیں وہ 2009 میں بن چکے تھے, صحیح ہے, لیکن اسلام آباد میں کوئی رولز ہے ہی نہیں. تو اسلام آباد میں کیا چیز امپلیمنٹ کرنی ہے, کس طرح میک شیور کرنا ہے کہ گاڑیوں کی انسپیکشن ہوگی, ایوری تھنگ, وہ کوئی رولز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو پنجاب اس حد تک ضرور آ گیا کہ انہوں نے رولز بنا لیے تھے, آلدو دے آر آؤٹ ڈیٹڈ, ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس حوالے سے میرے خیال سے وہ ہم سے پھر بھی بہتر کر رہے ہیں فیڈرل سے. اور خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان, ان کی کہیں آپ کو ایجنڈے میں نظر آتا ہے پرائیورٹی لسٹ؟ خیبر پختونخوا میں بھی اگر آپ دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں پشاور کی ایئر کوالٹی 400 تک گئی ہوئی تھی, AQI انڈیکس جو ہے. سندھ میں وی ڈونٹ سی اس طرح سے افیکٹس ابھی, بٹ آئی تھنک لاہور کے بعد اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر باقی شہروں میں بھی جائے گا اگر ہم اس کی ریگولیشنز نہیں کریں گے. صحیح, بہت شکریہ رضا رشید. ہمیں یہ گمبھیر مسئلہ, اس پہ ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے, لیکن یہ جو نیشنل کلین ایئر پالیسی ہے, یہ حکومتیں پالیسیاں بنا تو دیتی ہیں لیکن اس کا اتنا فیوچرسٹکلی دیکھتی نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہم نے کیسے کرنا ہے, کیپیسٹی کیسے بلڈ کرنی ہے. اور جس طرح سے پاکستان کے ایوریج سٹیزن کی زندگی 2.5 سال کم ہوئی ہے, اور جو پنجاب میں خاص طور پہ لاہور اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں 7 سال ہوئی ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر ابھی بھی آپ کی پرائیورٹیز حوالے سے نہیں بڑھتی ہیں تو آئی ڈونٹ نو ہم کس سانحے کا انتظار کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.